أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. سبحان اللہ سبحان ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. میں تیریاں وچ اڈیکاں دے دن رات گزاراں رو رو کے. میں تیریاں وچ اڈیکاں دے دن رات گزاراں رو رو کے. ہن سن میریاں فریاداں نو ہر وقت پکاراں رو رو کے. آساں دے پھل کم لاگے نے نہیں پھیرا پایا مالی نے. آساں دے پھل کم لاگے نے نہیں پھیرا پایا مالی نے. ٹر چلیاں میرے گلشن چوں تھک ہار بہاراں رو رو کے. میں تیریاں وچ اڈیکاں دے دن رات گزاراں رو رو کے. میں روندا روندا مریا سا پر پھر بھی رونا نہیں مکیا. میں روندا روندا مریا سا پر پھر بھی رونا نہیں مکیا. میری لاش نو رونا پا چھڈیا وچ قبر دے آراں رو رو کے. میں تیریاں وچ اڈیکاں دے دن رات گزاراں رو رو کے. چند گھریاں کملی والے نے جتھے بیٹھ کے اشک بہائے سی. چند گھڑیاں کملی والے نے جتھے بیٹھ کے اشک بہائے سی. راہ تک دیاں عربی ماہی دا اج تک اغاراں رو رو کے. میں تیریاں وچ اڈیکاں دے دن رات گزاراں رو رو کے. اگے تے روندی ہوندی سی جد کونج وچھر دی ڈاروں سی. اگے تے روندی ہوندی سی جد کونج وچھر دی ڈاروں سی. تک مینو ہو بے حال گئیاں کونجا دیاں ڈاراں رو رو کے. میں تیریاں وچ اڈیکاں دے
دن رات گزارا رو رو کے یوسف نو لوکی کہندے نے کیوں ایویں روندے رہندے ہو یوسف نو لوکی کہندے نے کیوں ایویں روندے رہندے ہو میرے دل وچ شولے مار دیاں پئیاں ناراں ٹھاراں رو رو کے میں تیریاں وچ اڈیکا دے دن رات گزارا رو رو کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی آج 20ویں ساری ٹرانسمیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے منیر اسلام ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکھے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی، آپ کی نظر عنایت سے یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ساری ٹرانسمیشن کے پروگرام میں ہم روزانہ نئے موضوع اور نئے علماء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، فتح مکہ اور اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ انشاءاللہ تعالی ہم مفتیان کرام سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہجرت کے 18ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر سبب کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ شفیع امت حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، سچے مانتے تھے، ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یکدم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے اور ہر کلمہ گو انہیں رضی اللہ عنہ کہہ کر پکارے گا، مگر بہرحال یہ ان کے نصیب میں نہ تھا۔ جن کے مقدر میں تھا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار میں لبیک کہا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی عظیم صحابہ تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، اور جنہوں نے لبیک کہا رب کائنات نے ان کو رضی اللہ عنہ کا پروانہ جاری فرما دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی، تو مسلمان جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے در پر رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کی سبب غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق اور کئی جو مارکے ہیں وہ وجود میں آئے۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ
عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر کفار مکہ نے پھر بے رحمی سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ شریف پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت برا جو اعلان ہے وہ جاری فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اور مزید امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے نوافل ادا فرمائے، اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو کفار جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخن کریم وابن اخین کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جو تم سب آزاد ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جو ہے جوگ در جوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا تھا، لیکن اس روز فتح مکہ کے روز 2000 افراد جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اسی سلسلے میں فتح مکہ کے سلسلے میں، اس کے موضوع کے سلسلے میں آج جو ہے ہمارے پاس ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سید علی احمد شاہ یوسفی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان مفتی محمد ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان سے جو ہے فتح مکہ اور اتقاء کے فضائل و مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو میں گفتگو کا آغاز مفتی سید علی احمد شاہ صاحب سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کو ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ فتح مکہ کب ہوا اور اس کا سبب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ منیر اسلام ٹی وی کو دن رات چگنی تگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین 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 اور یہ جو ایونٹ ہے دین اسلام کی تبلیغ پھیلانے کا، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا آمین فرمائے۔ آمین اللہ اس منیر اسلام ٹی وی کی پوری ٹیم کو کروڑوں رحمتیں برکتیں اور ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ فتح مکہ یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 20 رمضان مبارک کو جی ہوا، اس ہوا کیسے، اس کا سبب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ کیا جی قریش مکہ کے ساتھ، جی اس کا حلیف قبیلہ تھا بنی بکر بنی بکر، ان کا، جی اور یہ مشرک قبیلہ تھا، جی اور جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا وہ بنی خزاعہ تھا۔ جی ادھر قریش ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ان کا معاہدہ ہوا، دو بیچ قبیلے ہیں، بنی بکر اور بنی خزاعہ۔ بنی بنی بکر ایک مشرکین کا قبیلہ تھا۔ جی معاہدہ صلح حدیبیہ میں یہ ہوا کہ قریش کسی بھی معاملے مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے، جی کسی قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جی یہ صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جی 10 سال تک یہ معاہدہ تھا۔ جی تو انہوں نے اپنے ساتھ جو قبیلہ تھا بنی بکر مشرکین کا، ان کا ساتھ دے دیا۔ کس کے خلاف؟ بنی خزاعہ مسلمانوں کا قبیلہ تھا۔ جی وجہ یہ تھی، بعض مورخین نے لکھا ہے جو بنی بکر قبیلہ مشرکین کا، جی اس میں ایک شخص تھا غلیظ، جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، یعنی برائی بیان کرتا تھا شعروں میں۔ اللہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، غصہ رسول تھا۔ اللہ تو حالانکہ قریش کا معاہدہ ہوا ہے کہ وہ کسی قبیلے کی مدد نہیں کریں گے، جی انہوں نے منہ پر نقاب ڈال کے چلاکی سے کام لیا کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلے، ہم ان کی مدد بھی کر دیں۔ اللہ۔ لیکن عالم غیب سے یہ بات کہاں چھپتی ہے؟ بے شک بے شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں بات یہ چھپی رہتی غیب اللہ نے آپ کو ہے؟ اللہ نے سارے غیب کے خزانے کی چابیاں آپ کو عطا سبحان فرمائیں۔ اللہ سبحان سارے غیب آپ پر ہی ختم ہوتے ہیں، سبحان اللہ بے شک وہ دلوں کے بھید جان لیتے ہیں، ان کی چلاکیاں کیا چیز ہے۔ بے شک۔ تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، جی تو آپ نے بھی ارادہ کر لیا جی کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، جی کہ
پھر اس جنگ کا جو اعلان تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی جو سپہ سالاری کہتے ہیں وہ تھی، اور بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا کہ اپنے مدینہ کے اطراف میں پہرا کر دیا کہ کوئی بندہ باہر نکل کر قریش کو ہمارا یہ نہ بتا دے کہ ہم آنے والے ہیں، جو بھی باہر جائے گا پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں سے ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے، وہ نکلی، کسی نے خط دے کر بھیجا کہ قریش کو بتا کے آؤ کہ وہ آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیج دیا ابھی خط لے کے آؤ، تو رستے میں پکڑ لیا حضرت علی نے، کہا تیرے پاس خط؟ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے انہوں نے کہا جو کبھی ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے جن کو پتہ بھی نہ ہو، میں یقین مانتا ہوں، آپ نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا، اس کے نفذ خط نکال کے پھر لے کے آئے۔ تو یہ بیسیکلی یہ معاہدہ توڑنے پر قریش مکہ کے ساتھ فتح مکہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش مکہ کے ساتھ آئے اور پھر آپ سے جنگ کیے بغیر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ یہ اس کا مین سبب تھا کہ جو معاہدہ ہوا ہے جب وہ معاہدہ توڑ دیں تو اس کے خلاف جہاد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم فتح سورۃ نصر میں عطا فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ پوری سورۃ النصر اس واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم فتح سے آپ کو نوازے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے اس فتح کی وجہ سے کفار اور مشرکین جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی اور آپ کی اعلیٰ ظرفی تھی، جس کی وجہ سے قریش جیسے بڑے بڑے سردار وہ آپ کے سامنے زیر ہو کر رہ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے اور جنگ کیے بغیر، جنگ قتال نہیں ہوا۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت خالد بن ولید کا، ایک جھڑپ ہوئی تھی ان قریش کے ساتھ جس میں ان کے 12 بندے مارے گئے، مسلمانوں کے 2 شہید ہوئے، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور بغیر کسی جنگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ فتح کر لیا۔ یہ اس کا پس منظر اور اس کا سبب تھا کہ اس وجہ سے یہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام لوگوں کے لیے امن کا اعلان فرمایا، مگر ابن قتل کو مکہ مکرمہ کے خلاف جو امن والی جگہ ہے وہاں پر قتل کرنے کا کیوں حکم ارشاد فرمایا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ میں پہلے آپ کو بیسیکلی اس کی ایک تمہیدی بات سمجھاتا ہوں کہ بندہ والدین کا گستاخ ہو، ان کے ادب نہ کرتا ہو، ان سے معافی مانگے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ اولیاء کرام کا گستاخ ہو، ان کی شان میں نازیبا جملے استعمال کرے، توبہ کرے، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ بندہ صحابہ کا گستاخ ہو، توبہ کرے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ بندہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو، بکواسات کرے، توبہ کرے، راہ راست پر آئے، اللہ توبہ قبول فرما لے گا، سچے دل سے توبہ، جسے اللہ فرماتا ہے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جس کے بعد اس کام کی طرف پلٹا ہی نہ جائے، جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا۔ حضرت عمر اس کی مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کریں جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح بندہ پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ پھر ہمارے بابا جی کا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب دودھ آ جاتا ہے وہ ٹیکے کے ساتھ بھی واپسی نہیں جاتا ہے، جو مرضی کر لو وہ جانا ہی نہیں ہے، انجیکشن کے ذریعے بھی نہیں جائے، کوئی اور طریقہ بھی نہیں اس کو واپس کرنے کا۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو اگر بندہ ان کی گستاخی کر لے تو توبہ قبول ہو سکتی ہے، اگر بندہ خدائی کا دعویٰ کر لے تب بھی توبہ کرے قبول ہو سکتی ہے، جیسے کہ فرعون کے بارے موجود ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ رب کہنے کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا وقولوا قولا لینا، موسیٰ علیہ السلام ہے کافر، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، مگر بات اچھے لہجے میں کرنی، نرم زبان میں۔ یہ گستاخ رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جس نے خدائی کا دعویٰ اس کی ہو رہی ہے۔ مگر ایک واحد ایسا گناہ ہے جو بندہ ایک بار کر لے اس کے بعد کروڑوں توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہے ہی نہیں، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ تو یہ جو ابن قتل تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کی نسل کے لوگ آج بھی موجود ہیں، سلمان تسیر جیسے، اس کے حامی، یہ سارے لوگ اس کی نسل کے، قادیانی اس کے نسل کے، اس کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، سارے اس کے۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ یہ امن والا گھر ہے مکہ، خانہ کعبہ، وہاں بندہ بال بھی نہیں اتار سکتا، اپنا دم لازم ہے، وہاں بندہ مکھی کو بھی نہیں مار سکتا، اتنی امن والی جگہ اللہ نے فرمایا۔ اور پھر خانہ کعبہ اس کے غلاف کے نیچے چھپ جانا، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان فرمایا تھا
آپ نے فرمایا ہر شخص کے لیے امن ہے، جیسے آپ نے فرمایا جس نے ہتھیار پھینک دیا اس کے لیے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کے لیے بھی امن ہے، جو مسجد حرام میں چلا گیا اس کے لیے بھی امن ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امن ہے، جس طرح کوئی امن چاہتا ہے اس کے لیے امن ہے، مگر یہ کعبہ ہے اس کے غلاف کے نیچے چھپ گیا۔ تو صحابہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک طرف غلاف ہے اور ایک طرف ابن قتل ہے، اب کیا کریں؟ میں اس میں بھی آپ کو ایک لاجیکلی بات سمجھاتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام جو اتنے عظیم و شان تھے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں تھے، حضور کی گستاخی کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کے بارے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا باپ بکواسات کرتا تھا، اپنا ابو کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں لا کے پھینکا، وائے لگا آپ ابن سعد یہ کس کا سر لے کے آیا؟ حضور یہ میرے والد کے سر ہے۔ کیا ہوا ہے؟ حضور یہ آپ کے خلاف بکواس کرے کاٹ کے لے آیا ہوں۔ وہ پوچھتے ہی نہیں تھے، اس لیے پوچھا کہ بعد میں آنے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صحابہ نے اپنے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا امن کا، لیکن صحابہ نے اپنے اختیار سے ان کو قتل کر دیا تاکہ بعد میں کوئی آنے والا بکواس نہ کر سکے۔ حضور نے حالانکہ امن کا اعلان کیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں حضور سے پوچھتے حضور نے معاف کر دینا تھا، اس لیے کعبہ کے نیچے چھپا تھا، اس لیے صحابہ نے ویسے قتل کر سکتے تھے، وہ تو پوچھتے نہیں تھے۔ جب وہ عمر بن ثقفی آیا تھا صلح حدیبیہ کرنے تو اس نے ہاتھ حضور کی داڑھی کو لگایا تھا، ان کا بھتیجا ساتھ کھڑا تھا، کہتا چاچا تو میرے چاچا ہے، اب حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا نہیں ہمارے نزدیک گستاخی ہے، تیرا ہاتھ کاٹ کے میں پھینک دوں گا۔ حضور کی بارگاہ ہیں، ذرا ابو بکر صدیق نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا یہ گالیاں کہاں سے آ گئی، نعوذ باللہ، گالیاں اسلام مسلمان کو بندہ نہیں نکال سکتا، لیکن اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسا جملہ بولا اس شخص کو جو ان کا حلیف بن کے آیا تھا معاہدہ کرنے کے لیے، تو اس نے کہا تھا حضور یہ جو آپ کے ساتھ دیوانے ہیں نا تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر حملہ کریں گے چھوڑ بھاگ جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امسس بازار اللات، جا اپنے لات جو بت ہے اس کی شرمگاہ منہ میں کر چوس جا کے اس کو، کہ ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مر مٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا جملہ بولا کوئی ایسا، یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان، آپ نے ایسا جملہ بولا۔ بزر کا معنی کروں تو ناظرین کو کر سکتا ہوں، مگر میں پردے میں رہ کر بات کی بزر کا امسس کون سا جگہ اور اس میں چوسنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے، وہ بھی میں بتاؤں تو لگ پتہ جائے گا ان لوگوں کو کہ گالی کہاں سے آ گئی، ایسی بات کی تھی۔ تو وہ صحابہ جو پوچھتے بھی نہیں تھے حضور سے، کوئی ایسی حرکت کرتے تو اس کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے، یہ پوچھنا اس لیے تھا تاکہ بعد میں آنے والا کوئی بندہ بکواس نہ کر سکے۔ حضور نے امن کا اعلان کیا، صحابہ نے ایسے قتل کر دیا، حضور سے اس لیے پوچھا حضور اب خانہ کعبہ غلاف کے نیچے چھپا ہوا ہے اب کیا کریں؟ فقتلوا، اس کو وہی قتل کے رکھ دو، اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ کیوں؟ من سب نبی فقتلوا، جو حضور کسی نبی کے بارے بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو یہی علاج ہے۔ آج گریٹ بلڈر کے لیے یہی اعلان ہے، جو مسلمان اس کو کاٹ کے رکھ دے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارے سامنے آ گیا ہم اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ہماری یہ جذبے ہے۔ اور اس کو بچانے والا جو اس کو بچانے کی بات کرتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے، ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، جو گستاخ رسول کے سامنے ہے اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیں گے۔ حضور کی جو عزت ناموس ہے اس پر کبھی کمپرومائز نہیں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے بندہ کروڑوں توبہ کرے، کروڑوں نفل نمازیں پڑھے، جو کچھ مرضی کر لیں، اس کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن قتل کو قتل کر دو، اس کے لیے امن نہیں ہے، گستاخ رسول کے لیے کوئی امن نہیں۔ حالانکہ اللہ کی شان کتنی ہے، اگر توبہ کرے قبول ہو سکتی ہے، گستاخ رسول کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن قتل کو وہی مروا دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ ہے ان کی نسل کے لوگ جو آج کل بھی دندناتے پھر رہے ہیں، گریٹ بلڈر کو بتانے کی باتیں کرتے کہتے ہم نے امریکہ سے یاری توڑ لی تو ہماری معیشت کو خطرہ ہے، حالانکہ ہے مسلمان۔ یہ تاریخ میں بتاؤں نا، غزوہ فتح مکہ کی مسلمان جان نثار رمضان میں ہوا، سارے جو غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف مبارکہ میں 10 بار رمضان کا مہینہ ہے، جس میں 7 غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں لڑے۔ غزوہ بدر رمضان میں، غزوہ بنی مستلق رمضان میں، خندق رمضان میں، احد رمضان میں، بدر رمضان میں، فتح مکہ رمضان میں، سارے جو غزوات بڑے بڑے وہ رمضان میں آئے۔ کیوں؟ رمضان میں مسلمانوں کو روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے مسلمان بھوکا بھی ہو پھر بھی شیر کی طرح لڑتا ہے۔ اس لیے جب وہ کرنے گئے نا طواف کعبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ابو بکر صدیق تب آپ بوڑھے تھے, ابو بکر جب تم نے طواف کعبہ کرنا نا سینہ تان کے کرنا ہے تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ بوڑھوں کی شان ہے جوان کیسے ہوں گے, تاکہ ان کے دل میں دھاک بیٹھ جائے مسلمانوں کی. آج کل یہ نام نہاد مسلمان پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تم اعلان کرو تو صحیح, ہم میزائل پھینکنے والے ہیں, ہمارے پاس تو ایٹمی طاقت بھی ہے, ہم نیست و نبود کر سکتے ہیں. امریکہ جو بھی سامنے آیا حضور کی شان میں, چاہے وہ جو مرضی ملک ہے, ہم ساروں کو نیست و نبود کر سکتے ہیں, مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو خبیث کو قتل کیا گیا, نہیں کو ابن خطل کو. علامہ صاحب جب تک صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا ایمان ہمارے دل میں نہیں نہ ہوگا کامیابی نہیں ہے. وہ تو ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام. علامہ اقبال ایسا نہیں فرماتے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے دل سے نکال رہا. آپ فرماتے بدن میں کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, بھوکے بیچارے پیاسے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. پھر آپ فرماتے بھوک حضور کو دیکھتے تھے بھوک مٹ جاتی تھی, ایسے وہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالو یہ فنا ہو جائیں گے. یہ محبت ہی سب کچھ ہے, حضور کی محبت ہے. جب تک یہ ایمان والوں کے سینوں میں زندہ ہے نا وہ زندہ ہے, اگر یہ مر گئے تو انسان مر گیا, پھر جینے کا کیا فائدہ اگر محبت ہی نہیں ہے. محبت رسول ہی یہ عملوں کی جان ہے, ایمان کا حصہ ہے. فتح مکہ میں کئی عظیم واقعات ہیں, آگے بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب وقت ملا تو موقع ملا تو. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی کیا صورتحال تھی؟ مکہ مکرمہ کی پہلے صورتحال 1000 سال تک مکہ شریف یہ بتوں کا گھر بنا رہا تھا. 1000 سال 360 بت رکھے ہوتے قریش نے اس میں, اور ان کے قبیلے بھی 360 تھے. مورخین نے یہ بھی لکھا ہے. اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں, تو ہر آئے دن نئے بت کی پوجا کرتے تھے. اور حبل یہ سارے بتوں کا سردار تھا. جب ابو سفیان نے بدر میں لڑا مار کا تب اس کو حب الاعلیٰ کہ ہمارا حب الاعلیٰ ہوگا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلیٰ, اللہ کا نام ہی بلند ہو کر رہنا ہے, تو اللہ کا نام ہی بلند ہوا. تو یہ 360 بت تھے کعبہ شریف میں. جب مکہ فتح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے اپنے تیر کے ساتھ بتوں کو خود گرایا. پھر حضرت علی کو فرمایا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ, ان بتوں کو توڑو. عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تم نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہاں یہ فرمایا ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے, غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھا کر غار ثور میں لے گئے تھے. آج کل کے حاجی صاحب عمرہ کرنے والے سن رہے ہوں گے کہ غار ثور پر اکیلا بندہ چڑھنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے, کتنے سانس نکالنے پڑتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق کی شان کیا تھی, اس وقت آپ کی عمر بھی زیادہ تھی, بوڑھے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا. میں کہتا ہوں وہ عاشق بندے کی کمر پر ہو پھر انسان رک جائے, عاشق ہو تو انسان اور جوان ہو جاتا ہے کہ محبوب میری کمر پہ ہے, محبوب کو جا کے اسے بیٹھیں گے باتیں کریں گے پھر انسان اور جوان ہو. یہ تو دنیا داری کی بات ہے, بندہ محبوب کو دیکھ چکنا ہو جاتا ہے. اور پھر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہو پھر وہ کمر پر سوار ہے کہ نئی طاقت آ جاتی ہے. تو یہ تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے, یہ بھی میں یہ نہیں بیان کر رہا کہ آپ کی شان زیادہ ہے, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی شان سب سے اعلیٰ ہے, حضرت علی کی شان اپنی ہے, ابو بکر صدیق کی اپنی شان ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز سب کو دینا. پھر اپنے کندھوں پر سوار کیا. حضرت علی نے سارے بت توڑے. تو جب نیچے اتارنے کی باری آئی پھر اترو علی, حضور میں تو آپ حکم ارشاد فرمایا تھے آسمان کو ہاتھ لگا دو, تو ایسے اترے حضور اتنا اونچا تھا تو میں نزدیک کیسے آ گیا. فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ تمہیں جبریل امین نے پکڑ کے نیچے اتار دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. پھر بتوں کو پاک کیا, خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. اس میں میں ایک اور سوال کی وضاحت کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا داتا صاحب کچھ نہیں کر سکتے, وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہے ہیں, خرافات ہو رہی ہیں, ڈھول بجائے جا رہے ہیں, شرک ہو رہا ہے جی, وہاں چرچیں چل رہی, بھنگیں چل رہی ہے. یہ اعتراض تو اللہ پر بھی ہو سکتا ہے. کیا 1000 سال اللہ کے پتہ نہیں تھا میرے گھر میں بتوں کا گھر بنا ہوا ہے, میرا خانہ کعبہ, بتوں کی پوجا ہو رہی ہے 1000 سال تک, لیکن اللہ کو انتظار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ وقت آیا پھر حضور نے توڑا. یہ بھی وقت ہوتا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کر کے چلے گئے, اب ہم نہیں کرنا بھائی. داتا صاحب اٹھ کے کمرے تھوڑی کریں گے, ان کو بھگاؤ یہاں سے. وہ بھگا سکتے ہیں, طاقت ہے ان کے پاس, اللہ بھی بھگا سکتا ہے, مگر ہمارے ایک امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایسے نیک لوگ جائیں گے تو خرافات ختم ہو جائیں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا. پھر جب پاک ہوا ادھر سے اذان کا وقت ہوا,
پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا بلال اب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا, اب اذان پڑھنی شروع کر. کیوں؟ تو نے اسلام کی بڑی تکلیفیں کھائی ہیں, تم نے امیہ سے بھی تکلیفیں کھائی ہیں, لوگوں نے تمہیں استریاں گرم سلاخیں بھی لگائی ہیں, تمہیں لٹایا ہے, گرم ریت پر بھی لٹایا ہے, بڑی ظلم و ستم کیا. حضرت بلال کے پاؤں میں رسا ڈال کے گھوڑے پر بیٹھ کے کھینچا کرتے تھے پہاڑوں میں, لیکن کہتے تھے چھوڑ دے کلمہ, نہیں کلمہ نہیں چھوڑنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال تم نے تکلیف اسلام کے لیے آئی, اب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان پڑھے. ایک غلام کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کے بلند نام کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں بھی میں کہوں گا کہ امن کا درس اسلام یہاں دیتا ہے, یہاں امن کا درس ہے. اس سے پہلے امن نہیں تھا تو حضور نے تیاری کی جنگ کے لیے تلوار نکالی. جب اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب امن ہو, جب امن نہ ہو پھر اسلام تلوار نکالنے کا درس دیتا ہے. جو بھی سامنے آئے اب امن کا درس نہیں ہے, گریٹ بیٹل کے سر اتار کے رکھ دے. جو مسلمان حکمران ہے, مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے, جو ذرا سا بھی لچک دکھائے کافروں کی طرف اس کو بھی کاٹ کے رکھ دو, یہی مسلمانوں کا فیصلہ ہے. یہاں اسلام امن کا درس نہیں دے گا, یہاں اسلام قتل کا درس دے گا, قتل عام کا درس دے گا. تب امن کا درس ہے جب بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہو. پھر حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان پڑھی تھی. اب یہ ہے امن کا درس, عزتیں ملی. پھر سارے کھڑے تھے جو غزوہ بدر میں 10 سردار تو ان کے ساتھ شہید ہو گئے, اور 3 بچ گئے تھے جو نہیں گئے تھے, وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا فلاں 3 سردار ہیں, تمہیں بھی میں نے معاف کیا. نبی صلی اللہ آج اس میں بھی میں ایک بات کروں گا, ہم سکے بھائی کو تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا, لیکن ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جانی دشمنوں کی معاف فرما دیا. جن مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے پر مجبور کیا ہجرت پر, آپ کو کتنی تکلیفیں دی, آپ کے رستوں میں کانٹوں بچھائے, لوگوں کو شہید کیا, وہی مکہ اب فتح ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا. یہ ہے کریمانہ انداز. ہم تو اپنے بھائی کو نہیں معاف کرتے, دشمن دور کی بات, کہ کوئی ہمیں ایسے انگلی کرے ہم اس کو وٹا اٹھا کے مارتے ہیں, پتھر اٹھا کے مارتے ہیں. ہم چھوٹی سی بات کا بڑے جواب دیتے ہیں, بدلے لیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحیم کریم شفقت تھی کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, ساروں کو معاف کر دیا. اور ایک فضا قائم ہوئی کہ یہ سارے جو سردار تھے یہ بھی مسلمان ہو گئے, کہ اتنے رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے انتقام بھی نہیں لیا, سارے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ بات دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اتنا بڑا ایونٹ تھا فتح مکہ, جس کی وجہ سے اسلام کو اور عزت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑے خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرما رہے تھے. آخری سوال ہے علامہ صاحب آپ سے جی, کہ حضرت ابو سفیان کیسے مسلمان ہوئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی نا, جو میں نے پہلے بتایا, روانہ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے, تو رستے میں پہرے لگائے کہ بھئی کوئی بندہ باہر یہاں سے نہ جائے اور نہ کوئی اندر رہتا, کہ پتہ چلے میں کون آیا ہے. تو ابو سفیان ایک بندہ حکیم بن نظام کا نام ملتا ہے, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, یہ بھی ان کو ساتھ لے کر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیکنیک تھی کہ ہر گروہ اپنی آگ علیحدہ علیحدہ جلا کے بیٹھے. جب 10,000 بندہ آگ جلائے گا کتنی بڑی آگ ہو جائے گی. تو اس نے دیکھا یار بہت بڑی لشکر ہے, اس کے دل میں ڈر گیا. تو یہ آواز سن لی حضرت عباس رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابو سفیان, ہاں. اس نے پکڑ لیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے, کہا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس لے کر جاؤں گا. تو حضرت عمر بھی رستے میں مل گئے, کہتے میں اس کا سر اتاروں گا. نہیں عمر, سر نہیں اتارنا, آپ اس معاملے میں بڑے سخت تھے. اللہ فرماتا ہے وہ کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں حضرت عمر, کہا سر اتارنا اس کا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان کو پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام و کلام کیا. آپ کا یہ اس نے سلوک دیکھ کر ایک کافر مسلمان ہو گیا. ابو سفیان حضور کا دشمن تھا, وہ مسلمان ہو. پہلے جب یہ واقعات چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا معاہدہ دوبارہ کرنے کے لیے, جو معاہدہ توڑا تھا انہوں نے, معاہدہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہیں کیا, حضور نے بات نہیں سنی. اس پر بھی وہ واقعہ ملتا ہے, جب آپ کے گھر میں آیا تو آپ کی بیٹی حضرت ابو سفیان کی بعد مسلمان ہو گئے تھے, حبیبہ, تو آپ نے ایسے بستر کھینچ لیا. کہا بیٹی میں بیٹھنے میں تیرا باپ ہوں, تو نے بستر کھینچ لیا. کہا نہیں تم مشرک نجس ہو, یہ پاک ہستی کا بستر میں نہیں بیٹھنے دوں گا. یہ ہے بات کہ بیوی شوہر گھر میں نہ ہو تو بیوی اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت کرے. یہ ایمان کی بھی حفاظت, بستر کی حفاظت. تب اس کو احساس ہوا کہ میں واقعہ مشرک ہوں. یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ, یہ کیونکہ گستاخ ہے. ہماری محبت, ہماری نفرت, ہمارا جینا مرنا حضور کی وجہ سے. اگر کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے حکمران میں سے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگر یہ ایسے رہے کہ تو ہم ان کے خلاف ہیں. کیوں؟ ہماری محبت من ابغض للہ وآطع للہ ومانع للہ فقد استکمل ایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے
बुग़्ज़ रखा अल्लाह के लिए, किसी को दिया अल्लाह के लिए, किसी से हाथ रोका अल्लाह के लिए, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। हमारे ईमान की यही अलामत है और ये निशानी है। तो जब ये वहाँ पहुँचे मुआहदा करने के लिए, हुजूर के पास देखने के लिए, तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ और आपकी शफ़क़त को देख कर आप भी मुसलमान हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गए वो भी अमन वाला है, उसको भी अमन मिल जाएगा। तो ये पूरी टेक्निक, ये ग़ज़वा फ़तह मक्का एक अज़ीम शान मुसलमानों की फ़तह, ये मैंने मुख्तसरन बयान किया है। इसके लिए तो कई हफ्ते चाहिए फ़तह मक्का को बयान करने, क्या क्या इसमें हिकमतें हैं, क्या क्या अंदाज़ हैं। ये कोई और मुफ्ती साहब बयान करे, जितना मैंने इल्म था मैंने बयान किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, शफ़क़त, आपका अंदाज़ आपके सामने बयान किया। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अपने भाई ज़ाती मामलात के लिए खामोश हो जाएं, ज़ाती मामलात, लेकिन जब हुजूर की बात है फिर सख्त, फिर किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो बाप है, साद बिन नबी के वकास की तरह सर काट के रख दें, जो भी हो सामने उसको काट के रख दें हुजूर की मोहब्बत में, लेकिन ज़ाती मफाद उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, भाई से बोल लेना चाहिए, वालिदैन का अदब करना चाहिए। ये मैं नाज़रीन को कहूँगा, ये फ़तह मक्का भी हमें उस बात की याद दिलाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, बड़े खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती सैयद अली अहमद शाह यूसुफ़ी साहब जो है वो फ़तह मक्का के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब मैं आता हूँ अल्लामा नाज़िम मुफ्ती अवैसी यूसुफ़ी साहब की तरफ। अल्लामा साहब, आपको सही ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, हम तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, इत्काफ़ के मायने क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी मुनीर इस्लाम टीवी चैनल का मशकूर हूँ कि आपने एक मरतबा फिर मुझे दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम सबको सही माने दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाते रहने की तौफीक। आमीन आमीन आमीन। आपका सवाल कि एतिकाफ़ का मतलब और माना क्या है, असल सही मफ़हूम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रज़ा के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए नीयत के साथ ठहरना, ये एतिकाफ़ कहलाता है। और एतिकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से मैं इसके ज़िम्मन में आपके गोश गुज़ार करता हूँ। एक दो हदीस हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा एतिकाफ़ मस्जिद में रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उसको मकबूल 2 हज और 2 उम्रों का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और इसी तरह जो बंदा मोतकिफ़ एतिकाफ़ में बैठता है और एतिकाफ़ में बैठने की वजह से बाकी वो उमूर जो नहीं कर सका, नेक काम करता था, अब वो एतिकाफ़ में बैठ गया तो वो नहीं कर सका, तो मामूल के मुताबिक उसी तरह उसको वो भी सवाब मिलता रहे। मसलन वालिदैन के खिदमत, खाना पीना लाना, या इसी तरह और भी जितनी भी नेकी हैं कि अब मस्जिद में बैठा है तो अब मस्जिद से बाहर तो नहीं निकल सकता, क्योंकि अब एतिकाफ़ का सही माना ये है कि वो अब मस्जिद के अंदर, जो हदीस मुबारक है अबू दाऊद शरीफ के अंदर हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है, मफ़हूम हदीस है कि मोतकिफ़ पर यह सुन्नत है कि ना मरीज़ की इयादत को जाए, ना जनाजे में हाजिर हो, ना औरत को हाथ लगाए और ना उससे मुबाशरत करे, और ना किसी हाजत के लिए जाए। सिर्फ वो हाजत जो ज़रूरी है, मसलन क़ज़ाए हाजत है या गुस्ल है या जो ज़रूरी उमूर है, उनके अलावा मस्जिद से बाहर निकलेगा जानकर या भूल कर तो उसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। तो इसी तरह इसके हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाया सूरत अल-बक़रा के अंदर कि वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, के जिसका मफ़हूम है कि औरतों से मुबाशरत न करो जब तुम मसाजिद के अंदर एतिकाफ़ में हो। तो लिहाजा जब बंदा मोतकिफ़ मस्जिद के अंदर होता है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए नियत के साथ होता है, और वो शख्स मुसलमान आक़िल हो, बालिग़ होना शर्त नहीं है, आक़िल हो, बालिग़ नहीं है, अक्लमंद है, तमीज़ रखता है, शऊर रखता है, वो भी बैठ सकता है। और इसी तरह जनाबत से भी पाक हो, और औरत है तो औरत के लिए जो है वो हैज़ और निफास से पाक होना ये शर्त है, लाजमी है। माशाअल्लाह। अच्छा लामा साहब, ये इरशाद है कि इत्तिकाफ़ की कितनी किस्में हैं? इत्तिकाफ़ 3 तरह का है। एक है एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, एक है एतिकाफ़ वाजिब, एक है एतिकाफ़ नफिल जिसको मुस्तहब भी कहते हैं,
اور اعتکاف نفل وہ جو ہم جب بھی مسجد میں جائیں جی تو وہ بندہ نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، کہ جب بھی مسجد میں جتنی دیر بھی رہے گا وہ اعتکاف کی نیت میں رہے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اور بغیر اعتکاف کی نیت سے جائے گا اور کوئی بھی کسی قسم کی دنیاوی گفتگو کرے گا تو اس میں وہ مجرم ٹھہرے گا. اب اگر وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت میں رہے گا تو جتنی دیر وہاں عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا اور جب مرضی چاہے واپس آ جائے. اور اسی طرح اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کہ جو اس نے اپنے اوپر لازمی کیا، مثلا منت نظر مانی ہے جی بچے کی پیدائش کے لیے یا بیماری سے نجات پانے کے لیے، کوئی بھی اچھی حاجت کے لیے کہ یا رب العالمین مجھے اس چیز سے نجات عطا فرما دے یا یہ چیز مجھے عطا کر دے تو میں جو ہے وہ اعتکاف کروں گا، وہ مخصوص دن کرتا ہے. جی. تو اب اس پر اس نے اپنے آپ پر یہ لاگو کر دیا، واجب ہو گیا وہ اعتکاف کرنا. تو اسی طرح ہے سنت موقدہ علی الکفایہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے کے اندر جو مسجد ہے اس میں محلے کے 1-2 لوگوں نے بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی. اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ٹھہرائیں گے. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ معتکف کے لیے کن کاموں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے؟ جی، معتکف شخص کے لیے جن کاموں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مسجد کے اندر رہے جی اور بغیر عذر کے مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا. اور اسی طرح اگر وہ بھول کر نکلا یا جان بوجھ کر نکلا یا کسی وجہ سے بھی مسجد کی حدود سے اس نے باہر اپنا قدم رکھا، یا نیند میں چلتے چلتے باہر نکل گیا، جس طرح مرضی اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ اور مضبوط رکھنا چاہیے. اور یہ بھی چیز لازمی ہے کہ حاجت طبی جی مسجد کے اندر تو نہیں ہو سکتی، مثلا غسل ہے اور وضو ہے، استنجا ہے اور قضاء حاجت وغیرہ ہے، یہ چیزیں جو ضروری ہیں. اب تو ہر مسجد کے ساتھ ہی فنائے مسجد جس کو کہا جاتا ہے وہاں یہ فیسلٹیز غسل خانے بھی ہیں، بیت الخلاء بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اگر بالفرض دیہات ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں مسجد کے ساتھ جو ہے وہ غسل خانہ نہیں ہے جس کو غسل واجب کے ہونے کی کیفیت ہے، یا بیت الخلاء نہیں ہے قضاء حاجت کے لیے یا استنجا اور وضو کے لیے اس نے جانا ہے، تو اب اس صورت میں وہ اپنی اس اعتکاف والی مسجد سے نکل کر اپنے گھر بھی جا سکتا ہے اور خاموشی سے آرام سے جا کر وہ قضاء حاجت یا غسل کر کے واپس بھی آ سکتا ہے. تو اس میں خلاصتاً میں یہی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے اندر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے یا عورت بیت مسجد میں ہے، عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسجد میں نہیں بیٹھے گی بلکہ اس کے مسجد میں بیٹھنا مکروہ ہے. عورت گھر کے اندر بیت مسجد میں بیٹھے گی، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، گھر میں بیت مسجد جو ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے مصلی نماز یا بیت مسجد جس کو کہا جاتا ہے. اور اگر گھر کے اندر ایک مخصوص بیت مسجد جگہ نہیں ہے تو وہ کہیں اور جگہ اس طرح عام جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اس کے لیے پہلے لازمی ہے کہ ایک جگہ اس وقت معین کرے، اس کے بعد اسی کو بیت مسجد بنائے اور اسی جگہ پر کھانا پینا اس کا رہے گا، اسی جگہ پر سوئے گی، اسی جگہ پر اپنی عبادت کرے گی. صرف اس جگہ سے قضاء حاجت جو ضرورتی اصلیہ ہے ان کے علاوہ اور کسی صورت میں باہر نہیں نکل سکے. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ساری افطاری کا انتظام نہیں ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، تو ایسی حالت میں بندہ جو ہے وہ گھر سے ساری افطاری کا انتظام جو کھانا پینا وہ لا سکتا ہے؟ اگر اس کو لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ فوری جا کے وہ باہر سے پکڑ کے اندر اپنا لا کے کھا سکتا ہے، لیکن کھائے گا مسجد میں آ کر گھر میں نہیں کھا سکتا. گھر میں نہیں کھا سکتا. اچھا اعتکاف کرنے والا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کی صفائی کر سکتا ہے یا مسجد میں صفحے بچھا سکتا ہے یا مسجد میں اذان دے سکتا ہے؟ جی بالکل، اعتکاف کا مسجد مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے رہنا. تو اب اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا گویا کہ ایسے ہے کہ اس نے اپنے قلب کو صاف کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ صفائی کرنا، ستھرائی کرنا اور مسجد اذان وغیرہ پڑھنا اس کے لیے جائز ہے بالکل. بہت خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں. عبادت بھی یہ تو عبادت ہے. وہ ایک تن کا بھی جس نے ایک اللہ کے گھر سے نکال کر پھینکا تو وہ گویا کہ ایسے جیسے اس نے اپنا گناہ ایک نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد ہے کہ سب سے افضل جو اعتکاف ہے وہ کون سی مسجد میں؟ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام شریف
مسجد حرام شریف ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہے مسجد نبوی شریف کے سبحان اللہ، اعتکاف، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس سبحان اللہ۔ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ بڑی جامع مسجد جہاں زیادہ نمازی ہوں، باجماعت نماز ہو، جمعہ بھی ہو، ٹھیک ہے، جامع مسجد ہے وہاں، اور اس کے بعد پھر باقی دیگر مساجد آتی ہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ ہوتی جی ہے اسلام۔ اور یہ یہاں پر میں بتاؤں جی۔ کہ جہاں اجتماعی آج کل اعتکاف ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے جامعہ کے اندر جی جی۔ الحمدللہ نگینہ ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے ماشاء زیر اللہ، قیادت ماشاء اللہ۔ سینکڑوں احباب جو آتے ہیں خوش نصیب ماشاء اللہ۔ معتکفین، ان کو سحری افطاری بھی دی جاتی ہے، اور ان کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ بنائی جاتی سبحان ہے اللہ، سبحان جس میں مفتیان نظام علماء اسلام آتے ہیں اور صاحبزادگان والا شان سبحان اللہ۔ باقاعدہ اسپیشلی طور پر ان کی تربیت فرماتے سبحان ہیں، اللہ۔ اور جب ان 10 دنوں کے اندر سے وہ جو اجتماعی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اتنا کچھ سیکھ کر جاتے ہیں کہ وہ ایسے محسوس کروا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو جیسے گویا کہ اس نے 6 ماہ کا کورس کر کے نکلا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ ایسی مساجد میں بیٹھنا چاہیے جہاں اجتماعی اعتکاف ہو اور جہاں تعلیم و تربیت ہو، کیونکہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب مسجد میں تشریف لائے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ ذکر تھا، ایک حلقہ تعلیم اور تعلم تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پسند فرمایا، لیکن آپ حلقہ تعلیم و تعلم میں جا کر تشریف فرما ہوئے اور اس کو زیادہ محبوب سمجھا۔ تو اس طرح معتکف کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ذکر اذکار بھی کرے اور ساتھ دین کی باتیں سیکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، یہ چیزیں ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ شرما کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ بالکل شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے جو معتکف ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کے لیے روزہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں رہے گا۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے ایک ایمان والا بیٹھا ہے اور اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہاں سے دوسری مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں۔ اکثر ایسا جامع مسجد دیہاتوں کے اندر نہیں ہوتی مساجد، لیکن وہ گاؤں میں دیہاتوں میں بزرگ احباب یا کوئی بیٹھتے ہیں، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی مسجد کو آباد تو رکھیں، تو اب وہ مسجد سے اس مسجد جامع مسجد جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں اس وقت جائے گا کہ جب اذان خطبہ دی جاتی ہے نا، عربی خطبہ کی، کہ اس صورت میں کہ اگر سفر زیادہ ہے کہ اس صورت میں جائے کہ وہاں پہنچے اور سنتیں جو ہے وہ اپنی اعتکاف والی جگہ پر ادا کرے، صرف وہاں نماز جمعہ ادا کر کے واپس ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں جمعہ بھی ادا ہوتا ہے لیکن احتیاطاً ظہر بھی پڑی جاتی ہے تو وہ ظہر احتیاطی بھی اپنی اعتکاف والی جگہ پر ادا کرے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب معتکف مسجد میں ہو، وہ معتکف جون سا بھی ہو یا کوئی بھی مسافر بھی مسجد میں سویا ہوا ہو، تو سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ اعتکاف والا، روزے والا، اگر اس کا احتلام ہو گیا تو وہ فوری غسل کرے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ اٹھے گا کیسے؟ یہاں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ اٹھ کر کیسے جائے گا۔ فوراً وہ اپنی جگہ سے جو ہے پہلے وہاں بیٹھے ہوئے وہ تیمم کرے گا، پہلے تیمم کرے گا غسل کا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ اپنی جگہ سے جائے گا، بغیر تیمم کے نہیں جائے گا، کیونکہ جنبی حالت میں مسجد سے جانا گزرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ وہ فرش ہے، دیوار ہے، ٹائلیں ہیں، وہاں زمین پر ہاتھ مارے گا 2 ضربوں کے ساتھ، ایک ضرب کے ساتھ وہ ایسے ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پر ملے گا، اور پھر دوسری ضرب جب لگائے گا تو وہ اپنے دونوں بازوں کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کرے گا اسی طرح، اور ان دونوں بازو کوہنیوں سمیت، جو ہاتھوں کا صرف کرتے ہیں یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مکمل کوہنیوں سمیت یہ تیمم ایسے کر کے، بالکل ایسے، اور جو ہے علامہ صاحب تیمم کر کے پھر وہ باہر جا کر جو ہے وہ غسل کرے گا، فوراً غسل کرے گا۔ اچھا علامہ صاحب اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے؟ اپنے بچوں کے لیے لین دین خرید و فروخت کرنا جائز ہے، نہ کہ اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اس چیز کے لیے کہ ضروریات کی جو گھر کی چیزیں ہیں وہ صرف ایجاب و قبول ہو، مسجد کے اندر وہ چیز لا کے نہیں رکھ سکتا، اور یہ صرف اعتکاف کے لیے منع نہیں، یہ مسجد کے تقدس اور مسجد کی خوبصورتی اور اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے منع کیا گیا کہ مسجد میں یہ آپ مال تجارت نہیں لا کے رکھ سکتے، لیکن ایجاب و قبول کر سکتے وہاں بیٹھ کر۔ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ معتکف کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل چپ رہے، کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے، اگر کوئی حاجت بھی ہو تو اشارے سے کرے، کیا ایسا کرنا واقعی اسی طرح ہی کرنا چاہیے کہ یا اس کے اور حکم ہے؟ اس کا جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک
معتکف جو ہے پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میں بیٹھتا تھا تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا تھا، جی وہ منہ پر یعنی کہ گویا کہ ایسے جیسے اس نے تالا لگا کر رکھا ہوا ہے، کوئی بات بھی کرتا تو وہ اشاروں سے، کوئی پانی یا کوئی روٹی یا کوئی آتا تو اس سے بالکل اشارہ کر کے چھپ کے اور گھنڈڑا بٹ کے اس طرح بیٹھنا، اپنے آپ کو گھونگھٹ میں چھپا کر رکھنا، ٹھیک ہے، اس کیفیت میں بیٹھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور جیسے وہ مسجدوں میں وہ پردے لگے ہوتے ہیں، پردے نہیں ہونے چاہیے تاکہ کھلا بندہ اوپنلی بیٹھ کے مسجد میں، کیونکہ وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، حالانکہ اب تعلیم کا جو ہے وہ دور ہے، علم کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر کس صورت میں جب ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کسی شخصیت کے پاس تو ہم وہاں اس کے ہر چیز کے جو ہے وہ معاملات کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہاں کس طرح ہم نے قدم رکھنا ہے۔ تو اب اس صورت میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب معتکف بیٹھتا ہے کہ اس نیت سے کہ میں اعتکاف میں ہوں اور میرا چپ رہنا بہتر ہے، اس لیے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور وہ بلکہ اس نیت سے چپ رہتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی بےہودگی والی بات نہ نکلے، کوئی غلیظ فحش بات نہ نکلے، ان باتوں سے چپ رہنا تو یہ تو بہت احسن ہے، اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ دین کی بات کرنا، سیکھنا، سکھانا وہ اس کے لیے بالکل جائز ہے، اچھا ہے، وہ اس کو غلط نہ سمجھے، اگر غلط سمجھے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، ان کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ عالم دین ہے، صاحب علم ہے تو وہ دوسروں کو سکھائے، اگر وہ طالب علم ہے تو وہ دوسروں سے علم والوں سے سیکھے تاکہ اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن دنیاوی گفتگو سے، فحش گوئی سے، مذاق مزاح سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی میں بتاؤں کہ اکثر ہمارے مساجد کے اندر نوجوان احباب بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کو ملنے کے لیے رات کو ان کے دوست احباب آتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، ساری رات بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح کا اعتکاف ان کے لیے ایک بے نور سا بن جاتا ہے، بلکہ دنیا کی وہ ساری وہ جو باہر کی باتیں ہوتی ہیں وہ لا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ عبادت جو مقصودہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کی عبادت کرنا، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، تو وہ دل اسی طرح زنگ آلود اور میلے کا میلہ، اور صرف بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ اور گناہ کما رہا ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی اس کو بچنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال کرنے سے پہلے یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں رحیم بٹ صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو فوراً اٹھ کر وہ غسل کرے، اور غسل اس طرح کرے کہ وہ غرغرہ بھی نہ کرے اور ناک میں اوپر پانی بھی نہ چڑھائے، یعنی کہ جیسے عام حالت میں یعنی غیر روزہ کی حالت میں بندہ غسل کرتا ہے تو غرغرہ اچھی طریقے سے کرتا ہے، کچھ پانی اگر حلق کے نیچے جائے، یعنی کلی کرے، اور کلی اچھی طریقے سے کرے، پورے منہ میں پانی گھمائے، پورے منہ کے اندر کے یہ داڑھوں کے اغل بغل زبان کے نیچے اچھے طریقے سے پانی، یعنی منہ بھر کر زیادہ نہ، اتنا ہو کہ وہ منہ کے اندر ورک کر سکے اچھے طریقے سے، اور ناک میں بھی یہ جو نرم نتنے یہاں تک پانی اوپر کھینچے نا، یہاں تک چڑھا کے اس کو اچھی طرح جھاڑ لے اور باقی غسل کر لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آخری سوال آپ سے، اعتکاف کی قضا کب ہے؟ اعتکاف کی قضا، اعتکاف کی قضا کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بندہ قصدن توڑ دے استقاف، جان بوجھ کے اس نے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لا علم لوگ یا چھوٹے بچے بیٹھ جاتے ہیں، وہ لاڈ کر کے ضد کر کے ان کے والدین لے کر آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلے میچور کریں، تعلیم اور تربیت ان کی اس طرح کی کریں کہ وہ پورا صحیح طریقے اعتکاف کر، اگر وہ قصدن توڑ دے تو اس پر وہ قضا لازم ہے، اور اسی طرح اگر اس نے قصدن نہیں توڑا بلکہ کسی عذر کی وجہ سے اس نے توڑ دیا، مثلا عورت ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، یا کوئی اتنا مجنون اور غشی طاری بے ہوش ہو گیا جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، یا وہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اس کا اعتکاف جو وہ ٹوٹ گیا، تو اب اس پر قضا لازم ہے، وہ رمضان المبارک کے بعد رکھے جی، پھر اگلے رمضان میں پھر اسی طرح یا اس کے بعد اس پر وہ قضا لازم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب جو ہے وہ اعتکاف کے مسائل کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے مفتی سید علی احمد شاہ صاحب نے جو ہے فتح مکہ کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، تو میں مفتی سید علی احمد شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ دعا فرمائیں، اور میری مسز بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ
وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہمارا آج اس سیر ٹرانسمیشن میں حاضر ہونا، تلاوت قرآن عظیم کرنا، نعت خوانی کرنا، دین اسلام کی باتیں سننا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سلاسل کے جتنے بزرگ رضی اللہ عنہم اس دنیا سے جا چکے تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما. خصوص سیدی و مرشدی علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. آپ کا درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ آپ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. ہمارے معزز مہمان جناب عثمان صاحب، ان کی مسز بیمار ہے، یا ان کو شفاء کلی عطا فرما. حاضرین میں سے جن کے عزیز رشتہ دار بیمار ہے سب کو شفاء کلی عطا فرما. میری والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما. علامہ مفتی ناظم صاحب کے بیٹے کی طبیعت ناساز ہے، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما. ان کی عمر دراز فرما. ان کو عالم دین مفتی اسلام بنا. یا اللہ جو بھی ہم نے مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی بن مانگے عطا فرما. جو سنا سیکھا سکھایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جناب محمد اعجاز صاحب کے کاروبار مال و جان میں برکتیں عطا فرما. یا دین اسلام کا کام کرتے ہیں، یہ کیمرہ مین ہے، ان کے گھر میں مال و جان میں عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما. عقل و شعور فہم و فراست میں برکتیں عطا فرما. ان کو اپنے خزانہ غیب سے وسعت والا نہ ختم ہونے والے رزق حلال عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.